الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندوں کی روحوں کو جو بشارت عطا فرمائی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ختم نبوت کے طفیل میں یہ اس امت کا خصوصی حصہ ہے. اتنی بڑی بشارت اور اتنا بڑا اعزاز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ، جو ہمارا نفس ہے اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اگر انسان نیک ہوتا ہے تو مرنے کے وقت میں اس کو ایک طریقے کا سکون ہوتا ہے. ارجع الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی اور مرضی ہو کر کے چلو، یعنی تم بھی راضی ہو اللہ سے اور اللہ بھی تم سے راضی ہے. اے روح، پاکیزہ روح، فادخلی فی عبادی، ہمارے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور اللہ فرماتے میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ اللہ کے خاص نیک بندوں کے بارے میں یہ بشارت قرآن کریم کے اندر دی گئی ہے. تو ہم ان بندوں کو پہچانیں اور زندگی میں ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان سے ملاقاتیں کریں. قرآن کریم میں جا بجا اس بات کی تنبیہ فرمائی گئی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق پیدا کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ایک بڑی مضبوط اور بد مشہور دلیل. اللہ کے جو سچے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی کوشش کرو، اور امت کی اصلاح اپنے بڑوں سے ہی ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی اللہ نے کوئی کتاب نازل فرمائی ہے آسمان سے امت کی ہدایت کے لیے، تو ساتھ میں ایک نبی ضرور آیا ہے. ایسا تو ہوا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی آیا ہو ساتھ میں کتاب نہ آئی ہو، موجودہ شریعت پر وہ خود عمل کرے گا اور اس بات کی تعلیم کرے گا. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب بھیجی اور ساتھ میں نبی نہ آیا ہو، کیونکہ کتاب میں جو قوانین ہوتے ہیں شریعت کے، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھانا، یہ اس نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخیر میں چلا، اور پھر امت کا جو بڑا ہمارا بزرگان دین کا اور علماء کرام کا طبقہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہر دور میں بنتی ہے، اور یہ امت کبھی بھی اپنے نیک بندوں سے خالی نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں سے امت خالی نہیں ہے. تعداد گھٹتی بڑھتی ضرور ہے، لیکن ہر دور میں اللہ کے نیک بندے ہیں. اور البتہ قیامت کے قریب جب ایک زمانہ آئے گا، قیامت بالکل قریب آ جائے گی، جب حالات بدل جائیں گے دنیا کے اور نظام کائنات میں تبدیلی شروع ہو جائے گی، تو ایک بڑا نقصان امت کے سر پر یہ آئے گا کہ امت کے بڑے مقتدر جید علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور علم دین آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا. تو ہمارے اکابر اس دور میں اس بات سے بہت زیادہ سہمے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ حالات وہی تو نہیں ہے کہ 2020 پورا کا پورا ہمارے سینکڑوں سے اوپر مقتدر علماء دنیا سے تشریف لے گئے. 2021 میں بھی خصوصاً رمضان کے اندر کئی مقتدر علماء چلے گئے. چونکہ ہم ایسی جگہ پر واقع ہیں کہ ہمارا تعلق اپنے بڑوں سے، مرکزی اداروں سے یا مرکزی جو ہستیاں بہت کم جڑا ہوا ہے. ہمارے مزاج میں تھوڑا سا کمزوری پائی جاتی ہے، ورنہ جو ہمارے قریب کے حضرت مولانا رابع حسین دامت برکاتہم ابھی تشریف موجود ہیں، اللہ نے ان کی زندگی دے اور برکت عطا فرمائے. ہمیں ذمہ داری کہ ان سے تعلقات، اور جو بھی اللہ کے نیک بندے ان سے تعلقات بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ بہت سے اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ان کا مقام پتہ چلتا ہے، پھر فائدہ کوئی نہیں. جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، بزرگوں کے پاس آنا جانا ہی فائدہ ہے. میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ جب ان کے پاس جائیں گے، تھوڑا سا وقت گزاریں گے، تو ان کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم پر کھلتی ہیں کہ کیا قربانیاں ہیں، کیا محنت ہیں، کیسے اخلاق ہیں، وہ ہم پر کھلتی ہیں، اور اپنی کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے جو ہمیں پھر دین کے لیے کھڑا کرتی ہے. ہم اپنے بڑوں کو بڑا کم مانیں گے، جب ان کے کچھ خوبیاں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم بڑا مانتے ہیں.
اپنی کمزوری کا احساس کب ہوگا؟ جب کسی اپنے سے مضبوط کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے بہتر اخلاق بہتر عمل والے کے پاس جب جائیں گے، ان کو دیکھیں گے تو اپنی کمزوری کا احساس ہوگا. جب احساس ہوگا تو پھر اس کے علاج کی کوشش کریں گے. ابھی تو ہم اسی بات پر خوش ہیں کہ ماشاءاللہ ہم جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور موقع ہوا تو باقی اور نمازوں میں آ جاتے ہیں اور اپنا کھا پی رہے ہیں. گوشت اگر مل جاتا تو وہ بھی کھا لیتے ہیں، اور بچپن میں والدین نے ختنہ کروا دی، بس یہ سوچا کہ تھوڑی چیزیں ہیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی. ورنہ حقیقت میں اکابر کے پاس وقت کم ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس ایک وقت کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہے، اور اس کو ہم یوں ہی برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. تو بھی اس رمضان میں ذکر کر رہا ہوں کہ 2-3 بڑی ہستیاں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے جو وارثین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور امت کے اندر ایسے بڑے علماء اللہ پھر پیدا فرمائے جس سے امت فیض حاصل کر سکے اور امت اپنی اصلاح کر سکے. ان میں ایک بڑا نام الہ آباد کے ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا محمد عرفان احمد صاحب، ہمارے استاد اور ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے. جب ہم الہ آباد پڑھنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر سب سے زیادہ اس وقت میں جو متاثر ہوا تھا میں حضرت مولانا سے تھا. مدرسے کے نائب محتمم بھی تھے، مدرسے کے ذمہ دار بھی تھے. بڑی ہستی، اللہ نے بڑا علم سے بھی نوازا تھا اور عمل سے بھی نوازا تھا، اور ظاہری وجاہت بڑی زبردست اللہ نے عطا فرمائی تھی، جس کو ہم پرسنالٹی کہتے ہیں. ظاہری وجاہت اللہ نے بہت عطا فرمائی تھی. تو تمام بہت ساری خوبیوں کے جامع تھے. رمضان میں وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. پھر دارالعلوم دیوبند کے 3 بڑے موقر مضبوط ستون کی حیثیت رکھنے والے اساتذہ، جن سے میں نے خود پڑھا ہے، جو دارالعلوم کے صحاح ستہ کے یعنی آخری سال کے جو حدیث شریف کی بڑی 6 کتابیں ہیں، یہ سب ان کے استاد تھے. ایک تو عربی ادب کے استاد تھے حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے میں نے ان سے پڑھا نہیں ہے، یوں ہی تبرکاً ایک مرتبہ ان کے درس میں 1-2 مرتبہ بیٹھنا ہوا، چونکہ وہ ادب کے استاد تھے اور فضیلت میں ان کے سارے گھنٹے لگتے تھے. ان سے تو پڑھا نہیں، لیکن بہت قریب سے دیکھا ہے. ان کی چال ڈھال، ان کے اخلاق، ان کا جو اپنی ایک پہچان تھی، وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک الگ منفرد حیثیت تھی. یعنی ان کا اپنا جو لباس تھا، لباس کرتا پاجامہ، پھر اس کے بعد شیروانی، اسی شیروانی کی ٹوپی اور جوتے اور موزے. ایک کیسی شدید گرمی ہو یا سخت سردی ہو، اس لباس کے علاوہ کبھی حضرت مولانا کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. ان کا اپنی ایک پہچان تھی. چونکہ ادب کے استاد تھے تو ادب میں ایک خاص بات پائی جاتی ہے. ادب چونکہ ادب کا مطلب عربی زبان، جو ہماری قرآن بھی عربی زبان ہے، حدیث شریف بھی عربی زبان ہے، اور اسی کے استاد تھے، اور یہ ان کا صبح سے شام تک کا کام تھا. تو اس کا اثر پوری چال ڈھال کے اندر موجود تھا. بہت متواضع، مہمان نواز، لیکن بڑی نفیس طبیعت کے مالک تھے. اس کے بعد حدیث شریف کے ایک بڑے استاد حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، جن کو محدث جلیل، محدث اعظم گڑھ کے تھے، اور خصوصاً حدیث کے فن میں جو ایک فن رجال کہتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں، ان راویوں پر مولانا کی بڑی زبردست نگاہ تھی. وہ بھی اسی رمضان مبارک کے اندر یا رمضان کے بعد دنیا سے ابھی حال ہی میں 1 مہینے کے اندر یہ سارے حضرات تشریف لے گئے. اور دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم خاص طور سے جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا سید قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے. بڑے نفیس طبیعت کے دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم، زبان نہایت میٹھی، بہت بااخلاق اور دین کے لیے 24 گھنٹہ فکر مند. سب سے خاص بات میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں کہ حضرت مولانا سید قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کا جو شعبہ ہے دارالعلوم دیوبند کا، اور میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان میں ایک دارالعلوم دیوبند ایسا ادارہ ہے جس کے اندر ختم نبوت کے نام سے الگ ایک شعبہ ہے، اس کا ایک کلاس ہے. اور جتنے بھی باطل فرقے، باطل جماعتیں ہیں، سب کے خلاف انہوں نے شعبے بنائے ہوئے ہیں. اور سب سے عظیم شعبہ جو مانا جاتا ہے وہ ختم نبوت کا ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے. تو یہ ایک شعبہ ہے دارالعلوم دیوبند نے قائم کیا ہوا ہے. تقریباً میری جانکاری کے اعتبار سے 30 سال سے اس شعبے کے ذمہ دار ہیں وہ. تو جہاں پر بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر کوئی ارتداد آتا ہے، کوئی گمراہی آتی ہے. اصل میں ابھی ایک جو تنظیم ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس دور میں انگریزوں نے اس کو تیار کیا تھا کہ تم نبوت کا دعویٰ کر دو اور یہ اعلان کر دو کہ ہم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ذلی نبی ہیں، نبی کا سایہ ہمارے اوپر ہے، اور بعض موقع پر اس نے کہا ہم عیسیٰ مسیح بھی ہیں۔ خیر اس کی مغلظات تو بہت زیادہ ہیں، 100 سے اوپر ہیں، اس سے بحث نہیں، لیکن بہرحال اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے پیروکار آج بھی ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کا مرکز سینٹر تو پاکستان میں ہے۔ تو اس کے خلاف علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محاذ قائم کر دیا، ایک اسٹیج بنا دیا، اس اسٹیج سے آج تک یہ کام چلا آ رہا ہے۔ تو موجودہ وقت میں حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذمہ دار تھے، اور 30 سال تقریباً اس کی خدمت انجام دی، اس کی 30 سال۔ اس کا صلہ کیا ملا؟ ختم نبوت سب سے عظیم شعبہ ہے، میں نے بتایا تھا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم نے کسی کو نبی ماننے میں شک بھی ہو گیا تو ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر دے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے، کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور اس وقت کے موجودہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اپنے نبوت پر کوئی دلیل پیش کرو، یہ بھی کفر ہے۔ بھئی جب نبی کا تصور ہے نہیں تو اس سے دلیل کیوں مانگی جا رہی؟ اس کے مطلب کہیں نہ کہیں ذہن میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے اور ہم اس سے کہتے ہیں کوئی دلیل پیش کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی گنجائش بنتی ہے، گنجائش، اور گنجائش ہے ہی نہیں۔ اتنا مضبوط اور اتنا بڑا یہ ہمارا عقیدہ تھا، ذرا سے اس میں جھول آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی اگر اس میں کوئی کمزوری محسوس ہو گئی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ہمارا ایمان ختم۔ تو اس شعبے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے علماء کرام نے، اور انگریز جو لایا تھا یوں ہی نہیں لایا تھا، تاکہ جب ختم نبوت ہی مشکوک ہو جائے گی تو پھر ہمارا ایمان ہی ختم ہے، کچھ بھی کرتے رہو۔ تو اس کی حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، پھر بعد میں پاکستان کے بہت سارے علماء، خصوصاً عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی قربانی تھی۔ پھر موجودہ وقت میں ابھی ماضی قریب میں حضرت مولانا قاری عثمان صاحب، جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، انہوں نے اس کی خدمت انجام دی۔ تو ان کے ایک شاگرد ان کے انتقال کے بعد کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا حضرت کو۔ خواب مبشرات ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کے درجے کی چیز نہیں ہے، لیکن اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خواب مبشرات ضرور ہیں۔ یعنی خواب میں کوئی بشارت دی جا رہی ہے تو وہ اس کو مانی جا سکتی ہے، کوئی کہتا نہیں مانتا تو کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن مبشرات مانے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ایک بڑا اعزاز یہ ملا ہے کہ اگر کوئی بندہ کیسا بھی ہو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو یقیناً اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور کوئی خواب دیکھتا ہے اور کسی نبی کو دیکھا ہے، کسی بڑی بزرگ ہستی کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کو دیکھا ہے، کوئی بھی خواب اگر وہ دیکھتا ہے تو وہ اس میں ممکن ہے کہ کچھ اور ہو، اس کے ذہن کا خلل ہو، اس کے پیٹ کی کوئی خرابی ہو، شیطانی وسوسہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر مہر لگی ہوئی ہے، سند لگی ہوئی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی شکل میں دیکھا، جو شکل اس کے ذہن میں ہو اور خواب میں آ رہی ہے، تو وہ ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے، اس میں شک شبہ نہیں، یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، یہ بہت مبارک خواب ہے۔ تو مبشرات خواب کے ذریعے سے اس امت میں باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ حضرت ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تاج بڑا قیمتی لیے ہوئے ہیں، 2 تاج، ایک تو خود لیے ہوئے ہیں، ایک تاج اور بڑا قیمتی بالکل سونے چاندی سے مزین رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اتنا روب تھا حضرت کہ میں حضرت سے پوچھ نہیں سکا کہ آخر یہ کیا ہے، یہ تاج کیسا ہے اور یہ زرق بر کے لباس کیسا ہے، یہ آپ کی چمک کیا بات ہے۔ کہتے ہیں کافی دیر بیٹھنے کے بعد میں نے ہمت کیا اور حضرت سے پوچھا، حضرت یہ جو آپ کے پاس تاج رکھے ہوئے ہیں 2 تاج ہیں، ایک تو آپ کا بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ ختم نبوت کی جو خدمت انجام دی تھی اس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی روئے زمین پر 2 تاج اتارے ہیں، ایک تاج عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے اور ایک تاج اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ خواب ہے، مبشرات ہیں، کوئی نہیں مانتا انکار کا تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے قریب سے دیکھا اللہ کی جو بزرگان دین کی جو بڑی ہستیاں ہیں ان کے ساتھ جو کرامات ہیں، جو مبشرات ہیں، اس سے تو انکار کیا نہیں جا سکتا۔ 30 سال جنہوں نے اس شعبے کی خدمت کی ہو انہوں نے خود خواب میں فرمایا تھا کہ اللہ نے اس ختم نبوت کے طفیل میں ایک تاج مجھے عطا فرمایا۔ ایک بڑی قربانی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے برسوں جیل کاٹی ہے، برسوں
کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ کی زندگی کیسے گزری؟ فرمایا آدھی تو ریل میں ٹرین میں گزری اور آدھی جیل میں گزری ہے، بس یہ دو تھوڑی سی زندگی ہے ہماری۔ مشقت اور پریشانیاں اور قربانیاں بس بھری پڑی ہے ان چیزوں سے۔ تو حضرت بڑے بااخلاق تھے اور دین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان کے اخلاق کے بارے میں ان کے صاحبزادے قاری عفان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا سفر پر تشریف لے گئے تھے، سفر سے جب واپس آئے تو ان کا گھر منصور پور یا مظفر نگر میں منصور پور، تو صبح آخری پہر یعنی تہجد کے وقت سے تھوڑا سا پہلے حضرت اپنے گھر پہنچے منصور پور، مظفر نگر میں ہے سہارنپور سے پہلے۔ تو وہاں پر جب گھر پہنچے گھڑی دیکھا تو بالکل تہجد سے پہلے کا ٹائم تھا، اور ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے جب ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اور ترقی کا دور ہے، کسی کو بھی کسی وقت اطلاع دی جا سکتی ہے، لیکن حضرت نے کوئی اطلاع نہیں دی چونکہ رات میں پہنچنا تھا، پھر رات میں لوگوں کی نیند میں خلل ہوگا۔ خود فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر اترے وقت ہو چکا تو گاڑی ہی میں آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے کہا کہ حضرت، ڈرائیور بھی خاندان کا تھا، کہا حضرت ہم فون کر دیتے ہیں، گھر میں گھنٹی بجا دیتے ہیں، گھر میں نوک کر دیتے ہیں، گھر والے آئیں گے اور آپ اندر تشریف لے جائیں، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ فرمایا نہیں، یہ سونے کا وقت ہے، بالکل میں کسی کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ حضرت کی عمر کافی عمر دراز ہے، ضعیف ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آرام اور تکلیف کا اتنا احساس تھا کہ اس وقت میں اپنا گھر ہے، دوسرے کا گھر بھی نہیں، وہ اپنا گھر ہے منصور پہ، اپنے گھر جا رہے ہیں حضرت۔ کہتے ہیں ابھی سو رہے ہیں، سونے دو۔ پھر جب تہجد کا وقت ہوا، فجر کی اذان کا بالکل وقت ہو گیا، تو اندازہ لگا کہ گھر والے اٹھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت گھر گئے، جانے کے بعد پھر وضو کیا اور تھوڑا سا جو بھی اپنا کھانے پینے کا انتظام ہوا، پھر آپ مسجد تشریف لے گئے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے آرام فرمایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ان سے سیکھنے کے لیے امت کے، تو اسی لیے قرآن حدیث کے اندر جو فرمایا گیا ہے کہ بڑوں کے پاس رہو، جب بڑوں سے جائیں گے تو باریک باریک باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس زندگی سے ہمارے اکابر نے سیکھا تھا، وہ سیکھنے کی چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ تو ابھی رمضان المبارک میں یا 2020-21 میں جو بھی ہمارے اکابر دنیا سے تشریف لے گئے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا تھا، جو عمل دیا تھا، جو قوم کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، اللہ سب کو قبول فرمائے اور ایسے علماء اور مفکر امت میں مزید پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ دین کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے قربانی کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔